ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں موجودہ یمن کے قریب ایک عظیم شہر آباد تھا جسے سبا کہا جاتا تھا، اور وہاں رہنے والے لوگ قوم سبا کہلاتے تھے۔ یہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا، ہر طرف لہلہاتے ہوئے کھیت اور پھلوں سے لدے درخت نظر آتے تھے، مگر اس قوم کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ شرک میں مبتلا تھی اور سورج و آگ کی پوجا کیا کرتی تھی۔ سبا کے بادشاہ شرجیل بن مالک کی وفات کے بعد اس کی بیٹی ملکہ بلقیس تخت حکومت پر بیٹھی۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھا، مگر اس بات کا کوئی مستند ثبوت موجود نہیں۔ ملکہ بلقیس ایک نہایت عقل مند اور باصلاحیت حکمران تھیں۔ انہوں نے تقریباً 9 برس تک یمن پر بہترین انداز میں حکومت کی۔ اس زمانے کی عالمی تجارت کا بڑا حصہ قوم سبا کے ہاتھ میں تھا، اسی وجہ سے یہ قوم بے حد دولت مند تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم اور طاقتور بادشاہ کی حکمرانی کا چرچا تھا، جو تاریخ میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے نام سے معروف ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دنیا کے کئی ممالک تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا دارالحکومت یروشلم بیت المقدس میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں، جنات، پرندوں، جانوروں اور حتیٰ کہ ہوا پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار منعقد تھا۔ انسان، جنات، جانور اور پرندے سب موجود تھے، مگر ان کا محبوب پرندہ ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد کہاں ہے؟ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کی تو میں اسے سزا دوں گا۔ اس دوران ہدہد حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے غیر حاضری کی وجہ پوچھی۔ ہدہد نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسے ملک میں گیا تھا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ سورج اور آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کا تخت نہایت عظیم ہے جو سونے، چاندی، ہیروں اور قیمتی جواہرات سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے پاس ہر طرح کا شاہی ساز و سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری بات درست ہے تو میرا یہ خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک چھوڑ دے، اور خط دینے کے بعد وہیں رک کر اس کا رد عمل سنو، پھر آ کر مجھے اطلاع دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھوایا وہ اس طرح تھا، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے ملکہ سبا بلقیس کے نام ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلکہ فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل اسلام کی دعوت تھا۔ ہدہد نے خط جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ اس وقت ملکہ کے دربار میں تقریباً 300 وزیر موجود تھے۔ جب خط پڑھا گیا تو بعض وزیروں نے غصے میں کہا کہ یہ ہماری توہین ہے اور ہمیں سخت جواب دینا چاہیے، مگر ملکہ بلقیس نہایت دانا اور سمجھدار تھیں۔ انہوں نے کہا، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قیمتی تحائف بھیجیں۔ اگر وہ تحائف قبول کر لیں تو یہ محض بادشاہ ہوں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر ہمیں ان کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ ہدہد نے یہ ساری گفتگو سن لی اور واپس جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کے دروازے پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں طرف سونے کے عجیب و غریب مجسمے نصب کیے جائیں، درباریوں کی کرسیاں سونے کی بنائی جائیں اور دربار کو ہیروں اور جواہرات سے سجایا جائے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد قیمتی تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور یہ شان و شوکت دیکھی تو شرمندہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ آئیں گے ہم۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں، چنانچہ انہوں نے جنگ کے بجائے خود حاضر ہو کر اطاعت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر یہاں پہنچیں؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے یہ تخت لے آؤں گا۔ پھر ایک شخص جسے علم کتاب حاصل تھا اس نے عرض کیا، میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت ان کے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا نا شکرا۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص عاصم بن برقیہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریبی ساتھی یا بعض کے نزدیک ان کے رشتہ دار تھے۔ روایت ہے کہ وہ تخت بے حد عظیم تھا جس پر موتی، یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت میں کچھ تبدیلی کروائی تاکہ دیکھا جائے کہ ملکہ اسے پہچانتی ہیں یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور ہم پہلے ہی حق کو پہچان چکے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسا محل تعمیر کروایا جس کا فرش شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا جس میں مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھیں۔ جب ملکہ بلقیس اس محل میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اسے پانی کا تالاب سمجھا اور اپنی پنڈلیاں ظاہر کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشے کا صاف فرش ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے سورج کی عبادت کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کرتی ہوں۔ یوں ملکہ بلقیس اسلام لے آئیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور بعض کے مطابق انہیں واپس یمن بھیج دیا اور وہاں ان کے لیے شاندار محلات تعمیر کروائے۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کوئی اسلام کی کوئی بھی اس طرح کی کہانی آپ سننا چاہتے ہیں اور کوئی بھی اس طرح کا واقعہ آپ سننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ پر دیں۔ شکریہ۔